اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی زبان سے اللہ اکبر کہے لیکن اس کا رویہ اس میں فرعونیت ہو، اس میں گستاخانہ انداز ہو، انانیت ہو، کبر ہو، فخر، غرور اور نخوت ہو، تو پھر ایسے معاملات کے اور ایسی خامیوں کے ہوتے ہوئے کلمہ تکبیر سے جو فوائد اور مقاصد مقصود ہیں وہ ایک مسلمان کو حاصل نہیں ہوتے۔ اور آئیے غور کیجئے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، و اللہ کے بندو بڑا بننے کی کوشش نہ کرو، اپنی حیثیت میں رہو، اوقات میں رہو۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں بڑا رب ہے، بڑائی اس کی ہے، کبریائی اس کی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غلبے والا، حکمت والا۔ اور آپ غور کیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کا ذکر یہ من جملہ مقاصد نبوت میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ جو دوسرا سبق پڑھایا گیا اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے حبیب اٹھیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کر دیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کبریائی کو عام کر دیں۔ اور آپ غور کیجئے، سیرت کا مطالعہ کیجئے، نبی علیہ السلام نے ہر وہ موقع کہ جہاں انسان کے دل میں کبر آ سکتا ہے، انسان کے دل میں بڑائی کے جذبات آ سکتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان مواقع میں کلمہ اللہ اکبر کو رکھ دیا، اس کو دین بنا دیا، اس کو مسنون بنا دیا۔ آپ غور کیجئے، ہم نماز ادا کرتے ہیں تو تقریباً نماز کی ایک رکعت میں ہم 5 دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ بڑا اللہ ہے، بڑائی اللہ کی ہے، کبریائی اللہ کی ہے۔ آپ اذان دیکھ لیں، نماز دیکھ لیں، اور اس کے بعد یہ عیدین کے موقع دیکھ لیں، انسان اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے۔ عیدین کے موقع میں انسان کے دل میں ایک نخوت، کبر اور بڑائی کے جذبات آنے کے بہت زیادہ چانسز موجود ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ کی طرف جاتے، اعلیٰ لباس پہنتے، اچھی پوشاک پہنتے، تو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کرتے ہوئے جاتے اور خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ روزے کا مقاصد دیکھ لیں، سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں او اللہ کے بندو، روزہ رکھنے کے بعد یہ نہ سمجھو کہ ہم بڑے بن چکے ہیں، بلکہ عاجزی اختیار کرو اس اللہ کے سامنے جس اللہ نے تم کو اپنی محبت میں بھوکا اور پیاسا رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اب حج دیکھ لیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ حج کے بعد انسان یہ نہ کہے کہ میں نے بیت اللہ کا حج کیا ہے، خرچ کیا ہے، اب میرا مقام بہت ہے، میری شان بہت ہے، میں بڑا ہو چکا ہوں۔ نہیں، فرمایا اس اللہ کی بڑائی بیان کرو جس اللہ نے تم کو بیت اللہ کے طواف کے لیے پسند کیا، جس اللہ نے تمہیں صفا مروہ کی سعی کے لیے پسند کیا، جس اللہ نے منا، عرفات اور مزدلفہ میں تمہارا ٹھہرنا پسند کیا، اس اللہ کی بڑائی بیان کیجئے۔ اور اس طرح جب انسان اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرتا ہے یا اونٹ کو نحر کرتا ہے تو اللہ کی راہ میں جانور دیتے ہوئے لا محالہ ذہن میں خیال ضرور آتا ہے کہ میرا بھی مقام ہے، میں بھی بڑا ہوں، میرے بھی اختیارات ہیں۔ وہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ربک فکبر، اے میرے حبیب میں اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، وہاں بھی آپ نے اللہ اکبر کو رکھ دیا کہ اس وقت تک اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے جانور کو قبول نہیں فرمائیں گے، وہ حلال نہیں ہوگا جب تک آپ چھری چلانے سے قبل بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا